جی میٹرو پہ لڑکیوں کو زنا کرنے کی دعوت دی جاتی ہے کہ ہمارے ساتھ سیٹنگیں کرو. مجھے بھی کئی مرتبہ سپروائزر نے کہا اپنے کپڑے میرے ساتھ سیٹنگ کرو، اپنے کپڑے میں روم بک کرتا ہوں وہاں پہ چلو میرے ساتھ، اپنے کپڑے اتارنا. سپروائزر ہے جو دلاور ہے وہ مجھے کہتے ہیں تنگ اور گھٹیا کپڑے پہن کے اپنے یونیفارم کو حد سے تنگ کر کے آؤ، جو میں اپنی نمائش کرنے جاتی ہوں وہاں پہ میں اگر مجھے یہاں پہ انصاف نہ ملا تو مریم نواز میں خودکشی کر لوں گی. کہ ہم نماز تک نہیں پڑھ سکتے، کھانا نہیں کھا سکتے، 16 گھنٹے یہ ڈیوٹی کرواتے ہیں ہم سے. یہ اگر واضح الفاظ میں کہیں تو میٹرو بس سروس کے اندر مافیا 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 بھر چکا ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان مجاہد نیاب آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں امن پوائنٹ. ناظرین، میرے تلخ معاشرے میں اگر ایک بیٹی جو کہ عزت کے ساتھ شرافت کے ساتھ کہیں باہر کام کرنے کے لیے نکلتی ہے، اپنے گھر کا نظام چلانے کے لیے نکلتی ہے، تو اس کو ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ اپنے کپڑے اتارو، اس کو ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ فٹنگ والے کپڑے پہنو، اس کو ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ ہمارے ساتھ تمام غلط ریلیشن بناؤ جو کہ عزت دار بیٹی نہیں کر سکتی. میرے ساتھ بیٹھے جس بہن کو، جس بیٹی کو دیکھ رہے ہیں، یہ میٹرو بس سروس میں جاب کرتی ہے، صفائی کا کام کرتی ہے. وہاں پر ان کے ساتھ جو مسئلہ پیش ہوا، وہاں پر ان کو جن جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، آج ساری آپ کے ساتھ رکھیں گے. ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بہن اپنے پر پٹرول ڈال کے خودکشی کرنے والی تھی، خود کو آگ لگانے والی تھی. ہمارے میڈیا کے ایک بھائی ہیں، انہوں نے ان کی جان بچی. انہوں نے کہا کہ دنیا بڑی پڑی ہے، زندگی ہے، آپ اس زندگی کو جئیں. ہو سکتا ہے کہ آپ میڈیا پر آئیں اور آپ کو انصاف مل جائے. ان سے جانتے ہیں کہ کیا وجہ بنی کہ ایک بیٹی جو کہ گھر سے رزق حلال کمانے کے لیے نکلتی ہے، خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے. یہ سارا معاملہ ہے کیا، آئیے انہیں سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے میری بہن؟ سبا میرا نام ہے. کتنی دیر سے جاب کر رہی ہیں؟ مجھے 2 سال 2 مہینے ہو گئے اس کمپنی میں جاب کرتے ہوئے. کس کمپنی میں جاب کرتی ہیں؟ کیا نام ہے کمپنی کا؟ MCMC کمپنی ہے جو حکومت کے دائرے کی ہے، سرکاری مطلب کہ جاب کی ہے. مطلب کہ مریم آپ نواز اب گورنمنٹ ملازم ہیں یا پرائیویٹ ہیں؟ پرائیویٹ ہے، ادارہ جو گورنمنٹ کا ہے. پرائیویٹ انہوں نے ٹھیکے دیے ہوئے ہیں، ٹھیکے والے ہمیں حکومت سے 32,000 روپیہ سیلری ملتی ہے، جس میں سے ہمیں کٹا کے 16 15 12 13,000 روپیہ دی جاتی ہے. یعنی کہ 32,000 سے کہاں پر کٹوتی کر کے یہ 12-13,000 روپے سیلری بتا رہی ہیں. یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے؟ یہ سچ ہے، مجھے خود ملی ہے. اب میرے نانا ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ہمیں حکومت نے 4 چھٹیاں الاؤ دی ہیں، وہ بھی ہمیں نہیں ملتی. ہمارا کوئی فوت بھی ہو جائے نا تو ہمیں چھٹی الاؤ نہیں ہے. یہاں پر بات نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ ایک لڑکی جو کہ یہ چیز بتا رہی ہے کہ 32,000 سیلری ملتی ہے، اس کی کٹوتی کر کے اس کو کاٹ کر صرف 12-13 یا 15,000 روپے اینڈ ان کو سیلری دی جاتی ہے. یہ ایک بیٹی ہے. اس طرح کی کتنی بیٹیاں کام کرتی ہوں گی؟ اس طرح کے کتنے ملازم ہیں جن کی تنخواہیں کاٹی جاتی ہیں؟ لاکھوں روپے کی مہینے کی دھاندلیاں ہو رہی ہیں، لاکھوں روپے مہینے کے کھائے جا رہے ہیں یہ جو ٹھیکے دار بیٹھے ہیں. اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد CO کاٹتا ہے، اس سے کٹ کے ملتی ہے. آگے جو سیلری لکھتا ہے CO، اس کے بعد لکھتے ہیں زڈو صاحب، وہ جرمانے ڈالتے ہیں. جی اگر ہم نے ایک چھٹی کر لیا 7,000 روپیہ کٹ ہو گیا، دوسری چھٹی کی اس کا 3,000 روپیہ. اگر تیسری چھٹی کرتے ہیں اس سے بعد ہم نوکری سے جا سکتے ہیں. اچھا، ہماری یعنی کہ ایک مہینے کے اندر آپ تیسری چھٹی کرتے ہیں تو آپ نوکری سے فارغ ہیں. اس کے بعد ہمارا یہ کیا جاتا ہے کہ ہم نماز تک نہیں پڑھ سکتے، کھانا نہیں کھا سکتے، 16 گھنٹے یہ ڈیوٹی کرواتے ہیں ہم سے. اس کی اوور ٹائم کا ہمیں وہ بھی پیسے نہیں دیتے. شرم سے ڈوب مرنے کا یہ مقام ہے کہ جس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم رہتے ہیں، وہاں پر کوئی بچی، کوئی مسلمان بھائی، کوئی بیٹا اگر کسی ادارے میں جاب کرتا ہے تو اس کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی. یہ باتیں بڑی سوال نشان ہیں. اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ سپروائزر آتا ہے، وہ کہتا ہے جی اسٹیشن نیو بنا ہے، اس کا اسٹیشن نیو بنا ہے کہ اپنا یونیفارم تم فٹنگ کر کے پہن کے آؤ. اچھا، یعنی کہ فٹنگ والے کپڑے پہن کے ہیں جس کو بورڈ ڈریس کہا جاتا ہے عام الفاظ میں، وہی کہہ رہی ہیں؟ جی، اچھا، وہ پہن کے آؤ. اگر یہ پہن کے نہ آئی تو کل تم نے نوکری پہ نہیں آنا. سر میرے پاس پیسے نہیں تھے، میرے شوز چل رہے تھے، اندر والی سائڈ سے ٹوٹ گئے مگر میں پہن کے تو جا رہی تھی. انہوں نے مجھے اس شوزوں کی پلنٹی ڈالی. اچھا، پلنٹی ڈالی. اس کے بعد انہوں نے یہاں تک کر کے مجھے اتنی ذلت دی، ماہانہ مانگتے رہے. CO کاٹتا ہے، زڈو کاٹتا ہے. کس چیز کا ماہانہ مانگتے ہیں؟ جگہ ٹیکس. سوال نشان ہے. میرے ملک کے اندر
جہاں پر 4 لوگ اکٹھے ہو جائیں وہاں پر مافیا بن جاتا ہے. میرے ملک کے اندر جہاں پر 2 لوگ اکٹھے ہو جائیں وہاں پر مافیا بن جاتا ہے. اب یہ ایک بیٹی کی داستان نہیں ہے, ایک بیٹی کی یہ کہانی نہیں, نہ جانے کس طرح کی کتنی بچیاں ان کے پاس جاب کرتی ہوں گی, اس طرح کے کتنے لڑکے وہاں پر جاب کرتے ہوں گے جن کی سیلریاں کاٹی جاتی ہیں, جن کو وہاں پر ذلیل کیا جاتا ہے, پلنٹیاں ڈالی جاتی ہیں. اچھا پلنٹی صرف اسی وجہ سے ڈال دی گئی کہ آپ کے شوز جو ہیں وہ ٹوٹے ہوئے ہیں؟ نہیں سر, یہاں تک ہے کہ اگر ان کا کوئی سامان ہے, اب ہم آپ کے پاس کام کرنے آتے ہیں, صفائی کا کام آپ کے پاس کرتے ہیں, تو اس میں صفائی میں سامان آپ دیں گے, ہم تو آپ کے پاس کام کرنے ہیں, برش تپڑی وغیرہ جو بھی ہے وہ سامان آپ نے ہمیں دینا ہے, وہ بھی ہم سامان خود سے لے کے ہیں. تو پھر کس چیز کا دائرہ ہے یہ؟ پتہ نہیں ادارے کے نام پہ یہ کیا چیز ہے جس کے اندر آپ کو سیلری بھی کم دی جاتی ہے, آدھی دی جاتی ہے, اور بعد میں جو چیزیں وہاں پر استعمال ہونی وہ آپ اپنے گھر سے لے کے جاتی ہیں؟ گھر سے لے کے جاتی رہی, میں خود لے کے جاتی رہی ہوں. جب پلنٹی سے بچنا ہو کہ اللہ کرے نہ پلنٹی پڑے, میں بچ جاؤں, میں ہینڈ واش اپنے گھر سے لے کے جاتی رہی ہوں کہ چلو میں اپنی پلنٹی سے بچ جاؤں, میں اپنے آپ کو سیف کر لوں, ادھر سے نہیں تو ادھر سے میں سیف ہو جاؤں. نہیں ہوتے آگے سے سپروائزر پیسے نہیں دیتی میں ان کو, تو آگے سے وہ مجھے زلالتے دیتے ہیں, بدتمیزیاں کرتے ہیں, گالیاں نکالتے رہے ہیں. رمضان میں یہاں تک کہ ہمیں روزہ کھولنے کی اجازت تک نہیں دی سپروائزر نے. ماضی کے اندر بھی اس چیز پر پروگرام کیے گئے ہیں. مختصر سی بات یہ ہے, اگر واضح الفاظ میں کہیں تو میٹرو بس سروس کے اندر مافیا 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 بھر چکا ہے. ہر غریب کی تنخواہ کاٹی جاتی ہے, ہر غریب کو پلنٹی ڈالی جاتی ہے, ہر اس بہن کی عزت کو نوچنے کی کوشش کی جاتی ہے جو کہ گھر سے رزق حلال کمانے کے لیے جاتی ہیں وہاں پر. مجھے بتائیں کہ آپ خودکشی کرنے والی تھی, کیا وجہ بنی کہ اپنے اوپر پٹرول ڈال کر خودکشی کرنے کی کوشش کی آپ نے؟ سر میں نے ان کو اپیل کی کہ میری درخواست سنیں. میں زیڈو کے پاس گئی, اس نے یہ قرار دے دیا تم پاگل مینٹل ہو, جس کی وجہ سے تمہیں نوکری سے نکال دیا جا رہا ہے. اچھا, میں کہاں جاؤں؟ میں مریم نواز کی ہیلپ لائن پہ کال کی, وہاں پہ بیل کی, میں پی ایم اے والے کے پاس گئی, انہوں نے کہا آپ جانے, آپ کی کمپنی جانے, ہمارا ان سے کوئی لنک نہیں ہے. میں عارفہ ٹاور تک گئی, وہاں پہ سیکیورٹی گارڈ جو بٹھائے گئے ہیں انہوں نے میری کوئی بل نہیں لکھی. انہوں نے کہا جی آج تو ہے ہی نہیں, وہ درخواست جو سننے والے ہیں وہ ہے ہی نہیں, آپ جائیں یہاں سے. یہ میرے ملک کا روایتی انداز ہے, یہ میرے ملک کا قانون کا, یہ میرے ملک کے قانون کا روایتی انداز ہے کہ جو بندہ آواز اٹھاتا ہے وہ پاگل ہوتا ہے, جو بندہ آواز اٹھاتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے, جو بندہ آواز اٹھاتا ہے وہ قتل ہو جاتا ہے. یہ میرے ملک کا روایتی قانون ہے, یہ میرے ملک کی روایت ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کو رات جب آپ خودکشی کرنے والی تھی کس نے روکا, کیسے روکا تھا؟ سر ایک نیوز والے بھائی تھے, انہوں نے مجھے روکا, انہوں نے مجھے حوصلہ دیا کہ بیٹا یہ کام نہیں کرتے, ہم آپ کی آواز میڈیا سے مریم نواز تک پہنچائیں گے. سر میں نے خود کوشش کی کہ میں مریم نواز سے بات کر سکوں کہ وہ میری اپیل سنیں. انہوں نے ہیلپ لائن کا نمبر دیا کہ یہاں پہ کوئی آپ کو ایشو ہے یا کوئی مسئلہ ہے, آپ مجھے اس نمبر پہ لکھوائیں, میرے تک پہنچے گی. جب میں نے لکھوانے کی کوشش کی, ان کو بتایا, انہوں نے کہا یہ درخواست یہاں پہ نہیں لکھی جائے گی, آپ اپنے سی او کے پاس جائیں. میں سی او کے پاس جاتی, وہ آگے سے بدتمیزی کرتا, وہ سنتا ہی نہیں بات, وہ کہتے اس کو بتاؤ اس کو بتاؤ. تو آگے سے زیڈو کہتا ہے کہ میں تمہیں نوکری پہ اس لیے بحال کروں گا, تم یہ لکھ کے دو کہ تم ذہنی طور پہ توازن آپ کا جو گھر ہے, جس گھر کو چلانے کے لیے آپ جاب کرتی ہیں جاتی ہیں, کیا مجبوری ہے, کیوں کرتی ہیں؟ سر میرا گھر رینٹ پہ ہے, میں اپنے والدین کا ایک سہارا بن رہی ہوں کہ کل کو وہ میری شادی کرتے ہیں, کچھ پاس ہو تو شادی کریں گے, جب ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو کیسے شادی کریں. 27 سال میری ایج ہو گئی. اگر میں آج میڈیا پہ آئی ہوں, وہ ورکر ایسے رکھے ہیں انہوں نے کہ ان کو چھریاں رکھی ہوئی ہیں انہوں نے ورکروں نے, کہ اگر میں آواز اٹھاتی ہوں تو مجھے کل کو یہاں سے میں ادھر سے ادھر جاتی ہوں, کہ کل کو کچھ ہو جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دلاور وہ بندہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ میرا ڈنگیا ہویا واپس نہیں آندا, نوکری تے رکھیا نہیں جاندا, میں انہوں رہن نہیں دینا. اچھا دنیا سے بھی اٹھا دے, پھر اللہ پاک بہتر قادر ہے, اس کے سوا کوئی نہیں اٹھا سکتا. مجھے بتائیں کہ آپ سے ڈیمانڈ بھی کی گئی کہ ہمارے ساتھ کوئی غلط کام کرو, اس طرح کی بھی کوئی بات کی گئی؟ سر یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, کئی ورکروں کے ساتھ ہوئی ہے. مثلا کس قسم کی کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ کہ ہمارے ساتھ سیٹنگ پہ آؤ. اچھا, جو سیٹنگ پہ چلے جاتی ہیں وہ تو نوکری کر رہی ہیں, جو نہیں آتی وہ میرے طرح باہر نکل جاتی ہیں. مجھے ایک سپروائزر کے ساتھ ایگری کیا جا رہا ہے کہ تم اس کے ساتھ ہو. مثلا اس کے ساتھ کیا ایگری کیا جا رہا ہے؟ کہ تم اس کے سیٹنگ میں ہو. اچھا, اس کے ساتھ غلط کام کلر کام میں ہو.
سر اچھا۔ میرا رب گواہ ہے, اس کے علاوہ کوئی گواہ نہیں ہوتا, ہوں۔ کیونکہ میں جو کروں گی وہ میرا رب دیکھ رہا ہے, نہ اب نہ وہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. آج میڈیا پر آنے کا مقصد کیا ہے, کیا چاہتی ہیں؟ سر ہمیں انصاف چاہیے. وہاں پہ جو ورکر بیٹھے ہیں وہ جو ماہانہ اپنی سیلری اپنے بچوں کے پیٹ سے نکال کے سپروائزروں کو دے رہے ہیں, جگہ ٹیکس دے رہے ہیں, ہر اسٹیشن پہ یہی رنڈی رونے, بیچارے اپنے منہ کو سی لیتے ہیں. کیا کرے وہ؟ میرے طرح آج میں نکلی ہوں, آگے بھی اس ہی نیوز پہ ایک ورکر نے اپنی آواز اٹھائی, سی او نے اس کو مارا پیٹا, اس کی آواز دبا دی گئی. ایسے ہی. خیر یہ داستان ہے اس بیٹی کی. آج سے قبل بھی میٹرو بس سروس پر اور اورینج لائن ٹرین پر بڑی ویڈیوز بنائی گئی ہیں, بڑی چیزیں رکھی گئی ہیں. محترمہ مریم نواز صاحبہ, یہ وہی میٹرو بس سروس ہے جو کہ آپ کے والد نے بنائی تھی. یہ وہی میٹرو بس سروس ہے جو کہ نون لیگ کی حکومت میں بنائی گئی تھی. اور یہ وہی میٹرو بس سروس ہے جس کے اندر غریبوں کا خون چوسا جا رہا ہے. یہ وہی میٹرو بس سروس ہے جس کے اندر اس طرح کی جو بچیاں گھر سے رزق حلال کمانے کے لیے نکلتی ہیں ان کو زنا کی دعوت دی جاتی ہے. میں واضح الفاظ میں کہوں گا, ان کو کپڑے اتارنے کی دعوت دی جاتی ہے, ان کو تنگ کپڑے پہننے کی دعوت دی جاتی ہے. یہ وہی میٹرو بس سروس ہے. یہ چیزیں بڑی سوالیہ نشان ہے کہ ان کو کون انصاف دلائے گا, کیسے دلائے گا. انصاف تو اللہ کی ذات دلا سکتی ہے لیکن کوشش صرف انسان کرتا ہے. اس ویڈیو سے آپ کہہ سکتے ہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. دیکھتے رہیے MN پوائنٹ. اللہ نگہبان.